हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ हूँ अंजुम खान, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोपॉमिस्ट, एस्ट्रो हीलर, फेंग शुई एक्सपर्ट एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। जैसा कि मैं आपके साथ मेरी वीडियोस में जो सीरीज़ कर रही हूँ उसमें ये कि आपको फ़िलहाल मैं मंथ के हिसाब से तमाम जो हमारे ज़ोडिक साइंस हैं उनको मैं डिस्कस कर रही हूँ, उनके लिए ये मंथ और ये वीक कैसे रहेंगे। तो व्यूअर, जैसे कि आपको पता है, सब जानते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी जो है एक प्रिडिक्शंस नहीं आप कह सकते, ये एक हमारी कैलकुलेशन होती है। और ये गैप का इल्म नहीं है, ये अल्लाह ताला का भेजा हुआ एक इल्म है कि जिसकी मदद से हम आप लोगों की हेल्प करते हैं और करने की कोशिश करते हैं कि देखें जैसे वेदर फोरकास्ट होता है कि जी बारिश होगी या नहीं होगी, और बादल आएंगे, धूप निकलेगी। तो इसी तरह से ये भी एक फोरकास्ट होती है, और जो कंप्लीट इसका जो है वो तो सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं जानता। बहरकैफ कोशिश होती है कि हम इसको स्टडी करें और इसकी रिसर्च करें और आप लोगों तक अच्छे बुरे दिन को डिफ़ाइन करके बताएं। तो चलिए चलते हैं अक्टूबर की तरफ। इसमें देसी माह असोज जो है वो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक रहेगा। और इसके अंदर नॉर्मली जो हम देख रहे हैं, इसकी प्रिडिक्शंस इस तरह से बन रही है कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सीरिया, इराक़ वगैरह के जो मुस्लिम ममालिक हैं, इनके अंदरूनी सियासी और समाजी हालात डावाडोल होंगे और कशमकश वाले हालात होंगे। असोज माह को हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसकी और मरीख और ज़ोहल का नज़र मुकाबला भी है, जिसकी वजह से कुछ अजीब से हालात होंगे। बैग अपना ख्याल रखिए, और मुखालिफ मुल्कों में गुरिल्ला जंग या जंग जैसे हालात भी हो सकते हैं। ये जनरली मेरी प्रिडिक्शन है जो मैंने देख रही हूँ कि उसके हिसाब से एस्ट्रोसेज में, यानी कि एस्ट्रोलॉजी में ये कहाँ पे ये सब कुछ नज़र आ रहा है। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं एरीज़ की तरफ। एरीज़ के लिए तो जनाब 6 अक्टूबर से उनके लिए हफ्ता 6, 7, 8 जो हैं वो अच्छे दिन हैं। कुछ गवर्नमेंट से फ़ायदा नज़र आ रहा है, वालिद की तरफ से भी फ़ायदा नज़र आ रहा है। 9-10 बड़े बहन भाइयों से अच्छे ताल्लुकात, कोई सफ़र वगैरह हो सकता है, और दरीना ख्वाहिश भी पूरी होती नज़र आ रही है। और पाँव वगैरह को 11, 12, 13 पाँव वगैरह को चोट से बचाएं और गुस्सा ना करें, वरना नुकसान भी हो सकता है। अब सेकंड हाउस है सौर, टॉरस, बर्ख राशि। इसके बारे में जो हमने आइडिया किया, जो हमने सर्च किया कि इसके लिए 6 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर तक जो इनके दिन हैं उसमें खूबसूरत आँखें और दिलकश शख्सियत के मालिक लोगों के लिए अक्टूबर का ये हफ़्ता 6, 7, 8 शायद कहीं सफ़र करें या कहीं सफ़र की तैयारी करेंगे या कोई मजहबी तकरीब का भी इनकाद करेंगे। 9-10 कोई जायदाद या मिरास का लेन देन भी हो सकता है। 11, 12, 13 ख्वाहिशों को अमली जामा पहनाने का दिन है। ये तो टॉरस के लिए था। अब हम चलते हैं जेमिनाई, मिथुन राशि। जनाब इनके लिए 6, 7, 8 अक्टूबर वाले दिन जो हैं अच्छे नहीं होंगे। 9, 10, 11, 12, 13 बहुत ही अच्छे दिन होंगे। जोज़ा वाले लोग कहीं सफ़र या अपने ऑफिस में कोई प्रमोशन का सीन देखते हैं, और लिखाई पढ़ाई के कामों में ये मसरूफ़ होंगे। उनका ये हफ़्ता जो है ना बैर काफ़ी अच्छा इनका साइन नज़र आ रहा है। उसके बाद हम चल रहे हैं सरतान, चौथा घर है कैंसरियन, कर्क राशि गोरे चमकीले चेहरे वालों सरतान लोगों के लिए अक्टूबर का ये हफ़्ता 6, 7 अक्टूबर कहीं दूर दराज से खुशखबरी आ सकती है, और या कोई रिश्तेदार प्रपोज़ल पाएंगे और खुशी की खबर भी सुनेंगे। 9, 10 को तबीयत ख़राब हो सकती है, लिहाजा एहतियात करें। 11, 12, 13 तो उनके लिए कमाल के दिन हैं और खूब इंजॉय करेंगे। कोई फैमिली में नई शगुन या कोई छोटा सफ़र या लंबा सफ़र भी हो सकता है। बहरकैफ ख्वाहिशें पूरी होने का हफ़्ता है। अच्छा जनाब, लियो, सिंह राशि, 5वां घर। हमेशा तेज़ तरार और आगे बढ़ने वाले लोग और लीडिंग रोल में रहने वाले असद के लोगों के लिए 6, 7, 3 दिन तो जनाब कुछ तबीयत ख़राब होगी। अपने हार्ट का ख़ास ख्याल रखें। ज़हन पे बोझ और हर काम में रुकावट हो सकती है। 9, 10 काफ़ी बेहतर दिन होंगे। घर में, ऑफिस में अच्छा माहौल होगा। बिज़नेस पार्टनर
اور سے فائدہ ہوگا، اور کوئی دور دراز سے خوشخبری بھی آ سکتی ہے۔ 11 12 13 تھوڑے مشکل دن ہوں گے آفس کاروبار میں، اور گاڑی چلاتے وقت احتیاط کریں۔ اب جناب چھٹا گھر ہے سنبلا کا، ورگو کنیا راشی، ان کے بارے میں اب دیکھتے ہیں کہ شرمیلے اور پڑھائی لکھائی کے ماہر لوگوں کے لیے اکتوبر کی 6 7 8 تو بہت اچھے دن ہیں۔ رشتے میں کامیابی ہو سکتی ہے، بچوں کی طرف سے خوشخبری ہوگی، ان کو کوئی ایجوکیشن میں ان کو کوئی اسکالرشپ مل سکتی ہے، اچھا رزلٹ آ سکتا ہے، اور یا فیملی میں کوئی نئے بیبی کی پریڈکشن بھی ہو سکتی ہے، نیولی کمنگ فیملی ممبر کی۔ 9 10 کو طبیعت خراب ہو سکتی ہے، دھیان رکھیں، یا کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ 11 12 13 خانہ خواہشات کو پایا تکمیل ہوگی، سفر، شادی، کوئی لائف پارٹنر سے تعلقات میں بہتری ہو سکتی ہے۔ تو اب جناب آگے ہم چلتے ہیں میزان لبرا کی طرف۔ تلا راشی، خوبصورت دلکش شخصیت کے مالک لیبرین کے لیے 6 7 8 کو احتیاط کی ضرورت ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ 9 10 کافی پرسکون دن ہوں گے، فیملی میں اچھا ماحول ہوگا، کوئی پارٹی یا کوئی اس قسم کی موومنٹ ہو سکتی ہے۔ 11 12 13 جو ہے طبیعت خراب ہو سکتی ہے، کورٹ کچہری کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، گاڑی احتیاط سے چلائیں، اور مشینری کو یوز کرتے ہوئے احتیاط استعمال کریں احتیاط سے۔ اقرب اسکارپیو ورشک راشی، 6 7 8 اقرب والے لوگوں کے لیے اچھے دن ہیں۔ تیز جنگجو اور نڈر اقرب والے لوگوں کے لیے 9 10 اچھے دن نہیں ہوں گے، گھر یا آفس میں کوئی ٹینشن والا ماحول کریٹ ہوگا، اور لوگوں کے ساتھ تھوڑا جھگڑے کا اندیشہ ہے۔ 11 12 13 جو ہے اچھے دن ہیں، تعلیم میں کامیابی ہوگی، بچوں کی خواہشات پوری ہوگی، شادی، تعلیم اور بچوں کی ایجوکیشن کے معاملے میں کوئی خوشخبری آ سکتی ہے۔ اب جناب سیجیٹیریس، برج قوس، دھن راشی، جوپیٹر کا فرسٹ ہاؤس، ان کے لیے مذہبی خیالات اور سوشل پروگرامز کے ماہر قوس والے لوگوں کے لیے 6 7 8 روپے پیسے کی آمد ظاہر کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ 11 12 13 فیملی میں اچھا ماحول نظر نہیں آ رہا، جھگڑے سے بچیں، والدین کے ساتھ احترام کریں، اور ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں، ہارش نہ ہو، ہارڈ لفظ نہ یوز کریں۔ برج جدی کیپریکون مکر راشی کے لیے چپ چاپ اپنے خیالات میں مگن، میں کیپریکون ہوں بائی دا وے۔ جدی کے لوگوں کے لیے 6 7 8 کچھ مکس سے دن ہوں گے، طبیعت خراب ہوگی، سر بھاری بھی ہو سکتا ہے، اور 9 10 11 12 13 روپیہ پیسہ لین دین مذہبی کاموں میں سوشل ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں، اور کوئی سفر بھی ہو سکتا ہے، بہرکیف انجوائے کریں۔ دلو ایکوریس کمبھ راشی، 11واں گھر ہے، ہمیشہ سوشل دھیمی آواز میں بات کرنے والے برج دلوں کے لیے 6 7 8 اچھے دن نہیں ہوں گے، صحت کا دھیان کریں اور جھگڑے سے بچیں۔ 9 10 11 12 13 روپیہ پیسہ لین دین میں کامیابی، چھوٹے بہن بھائیوں کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا جناب پائسس کی طرف جا رہے ہیں۔ پائسس مین راشی، پائسس کے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ درمیانہ قد بھی ہوتا ہے سم ٹائم، اور سب ٹائم یہ تھوڑے سے فربہی مائل، تھوڑے سے بلکی اور تھوڑے سے ٹال بھی ہوتے ہیں، بہر کے بڑی ہیں پرکشش ہوتے ہیں، ٹیکٹفل ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے، اور ان کے لیے 6 7 8 سفر کے دن ہیں، یہ خانہ خواہشات پوری ہوں گی، جو پیچھے آپ نے ڈیزائر کیا یا جو اسٹرگل کی وہ آپ کی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور 9 10 ہر طرح کے احتیاط کریں، اچھے دن نہیں ہوں گے۔ 11 12 13 سر میں درد، لیکن کچھ سوشل ایکٹیویٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا جناب یہ تو پریڈکشنز تھیں، یہ تو انہیں کی کیلکولیشن تھی، ایک رف سی ایسٹیمیٹ لگانے کی کوشش کی گئی تھی کہ لوگوں کو بتانے کی کہ آپ کے لیے یہ ویک کیسا رہے گا، کہ اس میں اب تھوڑا سا ہم آتے ہیں اس کی طرف فوک وزڈم کی طرف۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں کے سر کے بال گر رہے ہوں یا بالوں میں پرابلم آ رہی ہو، تو ان کا سیٹرن خراب ہوتا ہے۔ سیٹرن کے لیے آپ سیٹرن کی جو ہے وہ ریمیڈیز کریں، اور اس سے آپ کو بڑا فرق پڑے گا۔ وہ ریمیڈیز کے لیے آپ میری پچھلی ویڈیوز دیکھیں، اس میں آپ کو پتہ چلے گا۔ بال بھی جھڑ رہے ہوں اور اس کے علاوہ بال جڑ بھی رہے ہوں اور جوڑوں میں بھی درد ہو، تب بھی جو ہے نا سیٹرن آپ کا خراب ہے، آپ کو اس کو آئیڈیا کر لینا چاہیے کہ میرے سیٹرن میں پرابلم ہے۔
اور کہیں اگر آپ کسی بیماری کا پتہ نہ چل رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ہے وہ سن خراب ہے. اور اس کے علاوہ یہ بیانڈ دس ساری چیزوں کے آپ کو مطلب یہ کہ جب آپ کو چیزیں پتہ چل جاتی ہیں کہ یہ ٹربل کے ڈیز ہیں، تھوڑا سا کیئرفلی ہینڈل کرنا ہے اور تھوڑا سا نا کائنڈنیس اپنی لائف میں لے کے آئیں، جسے کہتے ہیں جذبہ رحم دلی، اور اس کا جذبہ پیدا کریں لوگوں کے ساتھ کائنڈنیس کے ساتھ. بہت حالات ٹف ہیں لوگوں کے لیے، بہت پرابلم کے دن ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ جب کائنڈنیس اپنے اندر پیدا کریں، آپ اس کی پریکٹس کریں، گھر سے نکلیں، نکلتے وقت گھر کے اندر سب جگہ، اور ٹیمپرومنٹ تھوڑا سا نا ڈاؤن رکھیں، لمبے لمبے سانس لے کے جائیں، اور یہ کہ نماز کی پابندی کریں. اور میری تمام ویڈیوز دیکھتے رہیے، مجھے اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے. انشاءاللہ میں فوک وزڈم پہ آپ کے ساتھ جلدی ایک ویڈیو کروں گی، اور اس کے اندر میں آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، آپ کو بتاؤں گی. تو آپ کو کوئی پرابلم یا کوئی کیوریز ہو تو کائنڈلی مجھے آپ میرا فون نمبر اس پہ دیا گیا ہوا ہے، اور فیس بک پہ میرا پیج ہے ایسٹرولوجی بائی انجم خان، اس کو ضرور لائک کیجیے. اس میں بھی میں آپ کو کافی ہیلپ فل ٹپس میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھتے رہیے. تھینک یو سو مچ.